السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 262۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین، وہ لوگ، ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ثم، پھر، لا، نہیں، یتبعون، نہیں وہ بعد میں رکھتے، ما، جو، انفقون، انہوں نے خرچ کیا، منن، کوئی احسان، ولا، اور نہیں، اذن، کوئی تکلیف، لہم، تو ان کے لیے، اجرہم، ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا، اور نہیں، خوف، کوئی خوف ہوگا، علیہم، ان پر، ولا، اور نہیں، ہم، وہ، یحزنون، غمگین ہوں گے۔ الذین ینفقون، وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس آیت میں خرچ کرنے کا ادب بیان کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مراد اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے سب سے افضل آدمی وہ ہے جو اللہ کے راستے میں اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ جہاد کرتا ہے، اور ایسے خرچ کیا کریں کہ اس میں کوئی ریاکاری نہ ہو، کوئی دکھلاوا نہ ہو، اور دینے کے بعد کسی کو تانا نہیں دینا، کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانی، کوئی احسان نہیں جتلانا، اور پھر خراب چیزیں بھی اللہ کے راستے میں نہیں دینی چاہیے۔ اللہ کی پسندیدہ چیزیں اللہ کے راستے میں دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل صدقہ اللہ کے راستے میں خیمے کا سایہ مہیا کرنا ہے، یا اللہ کے راستے میں خادم دینا ہے، یا اللہ کے راستے میں ایسی اونٹنی دینا جو اونٹ کے قابل ہو، یعنی بچے جن سکتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے راستے میں جوڑا دیا تو وہ جنت کے آٹھوں دروازوں سے جس سے چاہے گا اسے داخل کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جوڑا دینے سے کیا مراد ہے؟ یعنی اگر روٹی دی ہے تو روٹی کے ساتھ سالن بھی دے دیں، قمیض ہے تو قمیض کے ساتھ شلوار بھی دیں، جوڑا دے۔ اگر جانور میں سے کسی کو آپ نے دیا ہے، بکرا ہے تو اس کے ساتھ بکری بھی، یعنی جوڑا جو دے گا تو اسے جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے جس سے چاہے گا اسے داخل کر دیا جائے گا۔ تو وہ لوگ جو کہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو اللہ کے راستے میں، پھر ثم لا یتبعون، پھر اس کے بعد وہ نہیں رکھتے جو انہوں نے خرچ کیا ہے، یعنی دینے کے بعد کوئی احسان نہیں جتلاتے ہیں، کوئی تکلیف نہیں دیتے ہیں، تو ان کے لیے اجر ہے اللہ کے پاس۔ کیا اجر ہے؟ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ تو انہیں پھر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ وہاں پر کوئی غمگین ہوں گے۔ یعنی یہ ثواب صرف ان لوگوں کو حاصل ہوگا جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور خرچ کرنے کے بعد نہ تو کسی پر احسان جتلاتے ہیں، نہ اپنی زبان سے، اور نہ ہی اپنے عمل سے کسی کو تکلیف دیتے ہیں۔ کسی کو کچھ دے کر احسان جتلانا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان سے قیامت والے دن نہ تو کلام کرے گا اور نہ ہی ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا۔ وہ کون سے تین شخص ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان سے کلام نہیں کرے گا؟ پہلا شخص جس نے احسان جتلایا، کوئی چیز دینے کے بعد احسان جتلایا، دوسرا جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنے والا، اور تیسرا ٹخنوں سے نیچے شلوار لٹکانے والا۔ اسی طرح ایک اور حدیث آتی ہے، اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن تین شخصوں کی طرف نہیں دیکھے گا۔ ان میں وہ کون سے تین شخص ہیں؟ ایک ہے ماں باپ کا نافرمان، دوسرا احسان جتلانے والا، ٹھیک ہے، ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے دیکھنا بھی نہیں ہے، اور تیسرا ہے شراب کا عادی۔ تو یہ تینوں شخص ہے کہ ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے نہ تو دیکھنا ہے نہ ان سے کلام کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی اللہ کے راستے میں دیتا ہے، راستے میں دینے کے بعد نہ تو کوئی احسان جتلاتا ہے نہ ہی اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف دیتا ہے، تو ان کے لیے اللہ کے پاس اجر ہے، اور ایسا اجر جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ ولا خوف، نہ تو ان پر کوئی خوف ہوگا، علیہم، ان پر، ولا، اور نہیں، ہم، وہ، یحزنون، غمگین ہوں گے۔ قول، بات، معروف، اچھی بات کہنا، و مغفرت، اور درگزر کرنا، خیر، یہ بہتر ہے، من صدقۃ، اس صدقے سے، یتبعھا، کہ اس کے بعد یا اس کے پیچھے اذن، کوئی تکلیف دینا ہو، اذن کوئی تکلیف ہو۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، غنی، بے نیاز ہے، حلیم، بردبار ہے۔ قول معروف و مغفرت، یعنی قول، بات کہنا، اچھی بات کہنا، اور درگزر کرنا، ٹھیک ہے، یہ بہتر ہے۔ یعنی اگر دینے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو اچھی بات کہہ دینا، یہ بھی صدقہ ہے،
یعنی اگر کوئی صدقہ نہیں کر سکتا ہے تو اچھے الفاظ کے ساتھ معذرت کر لے، اور سوال کرنے والے کے اصرار پر اور اس کی بدتمیزی پر غصے ہونے کے بجائے معافی اور درگزر سے کام لے، اور سوچ لے کہ اللہ تعالیٰ کتنا غنی ہے، بردبار ہے، ہمیں بھی اسی طرح حلم سے کام لینا چاہیے، درگزر سے کام لینا چاہیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نیکی صدقہ ہے، نیکی میں سے یہ بھی ہے کہ تو اپنے بھائی کو کھلتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملے، کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ، ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے ملے، اور یہ کہ اپنے ڈول میں سے اس کے ڈول میں پانی انڈیل دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اچھی بات زبان سے نکالنا، کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرنا، درگزر کرنا، خطا معاف کر دینا، تو یہ سب کام اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد اس کو لوگوں میں ذلیل و رسوا کر کے تکلیف پہنچائی جائے۔ اسی لیے حدیث میں کہا گیا ہے الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، پاکیزہ کلمہ بھی صدقہ ہے۔ اگر دینے کے لیے کچھ ہے تو ٹھیک ہے آپ دے دیں، اگر نہیں ہے تو انسان کو آرام سے اچھی بات کہہ دینا چاہیے، ٹھیک ہے نا، دینے کے بعد اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچانی، ٹھیک ہے، احسان کرنے کے بعد احسان جتلانا نہیں ہے۔ واللہ اللہ تعالیٰ غنی بے نیاز ہے، حلیم بردبار ہے۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین، اے لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو، لا نہیں تبطلو، نہ تم ضائع کرو، صدقاتکم، اپنے خیرات، اپنے صدقات، بالمنی، احسان جتلا کر، والاذی، اور تکلیف دے کر، کالذی، اس شخص کی طرح، ینفقو، جو کہ خرچ کرتا ہے، مالہ، اپنا مال، ریا، دکھلاوے کے لیے، الناسی، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، ولا، اور نہیں، یؤمنو، وہ ایمان نہیں رکھتا، باللہ، اللہ پر، والیوم الاخر، اور آخرت کے دن پر، فمثلہ، تو اس کی مثال، کمثلی، جیسے کہ مثال ہے، صفوان، ایک چکنے پتھر کی، علیہ، اس پر تراب، مٹی ہو، فاصابہ، پھر پہنچے اس کو وابل، تیز بارش، فترکہ، تو وہ اسے چھوڑ دے، سلدتاً، صاف، لا نہیں یقدرون، وہ قدرت نہیں رکھتے، علی شیء، کسی چیز پر، مما، جو کچھ کسب انہوں نے کمایا، واللہ، اللہ تعالیٰ، لا نہیں یہدی، نہیں ہدایت دیتا، قوما، قوم کو، کافرین، کافروں کی قوم کو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو، اپنے خیرات، اپنے صدقات، احسان جتلا کر اور ستا کر ضائع نہ کرو۔ کیا بات ہے، یعنی جب انسان اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اللہ کے راستے میں دینے کے بعد اگر 4 باتیں ہوں گی تو اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ کے راستے میں جو مال دیا ہے، دینے کے بعد اگر اس میں 4 باتیں ہیں تو ثواب نہیں ملتا۔ کون سی بات؟ سب سے پہلی بات ہے ریا، دکھلاوا۔ اگر دکھلاوے کی وجہ سے دیا ہے، ریاکاری کی وجہ سے دیا ہے، ریا سے صدقہ باطل ہو جاتا ہے، اس کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا۔ دوسری بات ہے ایمان، ایمان نہ ہو، اگر ایمان نہیں ہے، خرچ کرنے والا اگر مومن نہیں ہے تو صدقہ باطل ہو جاتا ہے، کوئی صدقے کا ثواب نہیں ملتا۔ تیسری بات ہے اگر خرچ کرنے کے بعد انسان احسان جتلاتا ہے، احسان جتاتا ہے، تو تب بھی صدقہ باطل ہو جاتا ہے، کوئی صدقے کا ثواب نہیں ملتا۔ چوتھی بات ہے جس کو صدقہ دیا ہے اس کو صدقہ دینے کے بعد اگر تکلیف پہنچاتا ہے تو صدقہ باطل ہو جاتا ہے۔ تو 4 حالتوں میں صدقہ باطل ہو جاتا ہے، دینے کے بعد اس کو ثواب نہیں ملتا، ریا سے دیا ہے تو صدقہ باطل ہو جائے گا، احسان جتلانے کی وجہ سے صدقہ دیا ہے تو صدقہ باطل ہو جائے گا، ایمان والا نہیں ہے تو صدقہ باطل ہے، تکلیف دے رہا ہے تو صدقہ باطل ہو جائے گا، اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شہرت کے لیے کوئی عمل کرے، ریاکاری، دکھلاوے کے لیے کوئی عمل کرے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا بھید کھول دے گا، اس نے، اللہ تعالیٰ بتا دے گا کہ اس نے یہ نیکی صرف دکھلاوے کے لیے کی تھی، اور جو لوگوں کو مشقت میں ڈالے گا تو اللہ قیامت والے دن اسے مشقت میں ڈالے گا۔ تو جو شخص ریاکاری کے لیے صدقہ کرتا ہے تو اس کو اس کے صدقے کا کوئی بھی اجر نہیں ملتا۔ فرمایا، اس کی مثال دی ہے کہ ایک چکنا پتھر ہے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، تو اس کو ایک چکنے پتھر کی طرح مثال دی ہے کہ ایک چکنا پتھر ہے، اس پر مٹی پڑی ہوئی ہے۔ اب دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ اس پر تو کافی مٹی ہے، اگر یہاں پر میں کچھ اگایا جائے تو خوب اگے گا، کیونکہ نظر کا دھوکہ ہے، اسے تو پتہ نہیں ہے نا کہ نیچے تو پتھر ہے، ٹھیک ہے، تو اب وہ سمجھ رہا ہے اگر میں یہاں کچھ اگاؤں گا تو بہت زیادہ اگے گا، صحیح اگے گا۔
تو لیکن نیچے پتھر ہے تو اسے پتہ نہیں کہ نیچے پتھر ہے. اس طرح ہمیں بھی نہیں پتا کہ دوسرے کے دل میں کیا ہے، کہ کوئی کس نیت سے دے رہا ہے، ریاکاری کے لیے دے رہا ہے یا احسان جتلانے کے لیے دے رہا ہے یا اپنا روب ڈالنے کے لیے دے رہا ہے یا کوئی اپنا کام نکلوانے کے لیے دے رہا ہے. تو اس کے دل میں کیا ہے یہ ہمیں بھی نہیں پتا. یہ پتھر کی طرح چھپا ہوا ہے، ہمیں نہیں پتا وہ کس وجہ سے دے رہا ہے. اور اس کا دل بھی پتھر کی طرح ہے جس میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کو خوف نہیں ہے، نہ بندوں سے ہمدردی ہے، صرف اپنے مطلب کے لیے دے رہا ہے کہ میں مشہور ہو جاؤں، شہرت کے لیے کرتا ہے. اور پھر صدقہ کرنے کے بعد اسے ذلیل بھی کرتا ہے. تو یہ بھی اسی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس چٹان کی طرح ہے کہ جس پر مٹی پڑی ہوئی ہے، جب اس پر بارش آئی تو مٹی صاف ہو گئی. ٹھیک ہے نا، مٹی صاف ہو گئی. اسی طرح جب اس شخص کو موت آئے گی جس نے ریاکاری کے لیے دیا تھا، جب اس شخص کو موت آئی تو جو کچھ اس نے کیا تھا وہ سب کچھ ختم. اس کو اس کی نیکی کا کوئی بھی اجر نہیں دیا جائے گا، تو اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا. یعنی کسی کو صدقہ دے کر، اس پر احسان جتلا کر یا اسے تکلیف دے کر اس منافق کی طرح اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو جو صرف ریاکاری کی وجہ سے اپنا مال خرچ کرتا ہے اور اس کا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں ہے. یعنی یہ ریاکار بظاہر تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے کہ واقعی اللہ کی راہ میں نظر آ رہا ہے کہ خرچ کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں اس کی مثال اس صاف چٹان کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی جمی ہوئی ہے. دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ یہ بھائی یعنی کاشت کے قابل ہے زمین، لیکن جو ہی بارش ہوئی اس کی تمام مٹی دھل گئی اور وہ صاف چٹان کی طرح رہ گیا. اسی طرح ہی ریاکاروں کے عمل ہے کہ ان کے اعمال نامے سے یعنی ان کے اعمال نامے سے مٹ جاتے ہیں، ان کے اعمال نامے سے مٹ جاتے ہیں. تو وہ نہ تو اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکیں گے اور نہ انہیں ان کا کوئی اجر ملے گا. وَمَثَلُ الَّذِينَ اور مثال ان لوگوں کی ينفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال ہم ابتغاء حاصل کرنے کے لیے مرضات اللہ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، وتثبیتا اور ثبات و یقین سے من انفسہم اپنے دلوں کے، کمثلی جیسے کہ جنت ایک باغ ہے، بربوۃ بلندی پر، اصابہا اس پر پڑتی ہے وابل تیز بارش، فآتت تو اس نے دیا اکلہا پھل ضعفین دگنا، فَإِلَّمْ پس اگر نہیں یصبھا نہ پڑے اس پر وابل تیز بارش، فرتل تو فواری کافی ہے. واللہ اللہ تعالیٰ بما جو کچھ تعملون تم عمل کرتے ہو بصیر دیکھنے والا ہے. ومثل مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. جب انسان خرچ کرنا چاہتا ہے، جب وہ خرچ کرنا چاہتا ہے تو دو باتیں آتی ہیں، دو باتیں ہوتی ہیں. ایک تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میری تعریف ہو، ٹھیک ہے نا، جب خرچ کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میری تعریف ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرما دیا تعریف کے لیے خرچ نہیں کرنا بلکہ مرضات اللہ، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا ہے. ٹھیک ہے نا، اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنا ہے. اور دوسری یہ بات ہوتی ہے کہ دوں یا نہ دوں میری بھی ضرورت ہے، چلو زیادہ نہیں کم دے دیتی ہوں، حالانکہ وہ زیادہ بھی دے سکتی ہے، یعنی دوں یا نہ دوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ اپنے دلوں کی خوشی سے دو، ثبات و یقین سے دو. ٹھیک ہے نا. اور زکوٰۃ بھی انسان کو دل کی خوشی سے دینی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا تقوی اختیار کرو، اپنی 5 نمازیں ادا کرو، 1 مہینے کے روزے رکھو اور اپنے دل کی خوشی سے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو اور اپنے امیر کی اطاعت کرو تو تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. تو جو لوگ بھی خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی رضا کے لیے، ہمیں ہر کام ہی اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے. اگر ہم خرچ کرتے ہیں تب بھی اللہ کی رضا کے لیے کریں. کوئی بھی نیکی کا کام کرتے ہیں اللہ کی، خالص اللہ کی رضا، کسی بھی اس میں دکھلاوا نہ ہو، ٹھیک ہے نا، دوسرے کو خوش کرنا نہ ہو، صرف اللہ کی رضا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 کام کیے اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا. سب سے پہلا کام شرک کے بغیر اللہ کی عبادت کرنا، شرک کے بغیر اللہ کی عبادت کرنا. دوسرا دل کی خوشی سے زکوٰۃ ادا کرنا. اور تیسرا کام زکوٰۃ میں بوڑھا، بیمار، مریض، گھٹیا جانور نہ دے بلکہ اپنے مال سے معتدل درمیانی درجے کا دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں سے نہ تو سب سے بہتر چیز کا مطالبہ کرتا ہے اور نہ تمہارے گھٹیا مال کا، بلکہ اللہ درمیانی درجے کے مال کا مطالبہ کرتا ہے.
ٹھیک ہے، تو ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اپنے دل کی خوشی سے۔ تو اللہ نے جس کو جتنا دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ دنیا میں زیادہ مالدار ہیں قیامت والے دن وہی خسارے میں ہوں گے سوائے اس کے جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ اسے اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے خرچ کرتا جائے، نیکی کے کاموں میں خرچ کرتا جائے۔ اچھا یہ بات نہیں ہے کہ غریب صدقہ نہ دے، نہیں، بلکہ جس کے پاس جتنا ہے وہ دے، چاہے ایک کھجور ہی ہو۔ صحابہ کرام تو صدقہ دینے کے لیے، صدقہ دینے کی خاطر محنت کیا کرتے تھے تاکہ ہم کچھ کما کر لائیں اور صدقہ دے سکیں۔ اور پھر عورتیں بھی صدقہ دیا کرتی تھی، صحابیات بھی صدقہ دیا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے پہلے مجھ سے وہ ملے گی جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے۔ پھر فرماتی ہے کہ ہم اپنے ہاتھ ناپتی تھی اور ہم میں سے سب سے زیادہ لمبے ہاتھ حضرت زینب کے تھے، کیونکہ وہ اپنے ہاتھوں سے کام کرتی تھی، محنت کرتی تھی اور صدقہ دیا کرتی تھی۔ تو اس آیت میں ریاکاروں کے مقابلے میں مخلص مومنوں کی مثال بیان کی گئی، یعنی جو لوگ صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، دل کے اطمینان یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس کا اجر عطا کرے گا اور ان کا عمل ضائع نہیں ہوتا، دل کے ثبات کے ساتھ خرچ کرتے ہیں کہ انہیں خرچ کرتے ہوئے کوئی تردد یا پریشانی نہیں ہوتی ہے، نہ بعد میں کوئی پچھتاوا ہوتا ہے۔ تو ان کے خرچ کرنے کی مثال اس باغ کی طرح ہے جو کسی فضا پر بلندی پر قائم ہو، بلند مقام پر قائم ہو، اور اگر اس پر زور کی بارش ہو تو یہ دوسرے باغوں سے دگنا پھل دے، اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ہلکی پھلکی بارش ہی کافی ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے نا، یعنی وہ ہر حالت میں اپنا پھل دیتا ہے۔ یہی حالت مومن کے عمل کی ہے، وہ کسی صورت میں ضائع نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے گا، ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق اللہ تعالیٰ جزا دے گا، بدلہ دے گا۔ یعنی وہ باغ اتنا زرخیز ہے کہ بارش کی کمی پیشی سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وہ ہر حال میں پھل دیتا ہے، بارش کم ہو یا زیادہ ہو۔ اسی طرح ان کا خرچ کرنا کم ہو یا زیادہ ہو لیکن فائدہ دیتا ہے، کیوں؟ ان کے خلوص نیت کی وجہ سے، یعنی اگر نیت ٹھیک رہی تو جتنا بھی زیادہ مال دے دو وہ سب ختم، کچھ بھی نہیں ملے گا، لیکن اگر نیت ٹھیک ہے تو آدھی کھجور سے بھی بہت زیادہ اجر و ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔ وابل، تیز بارش، ٹھیک ہے نا، زور کی بارش، اس سے مراد ہے زیادہ مال خرچ کرنا ہے، اور تلن سے مراد یعنی تھوڑا مال خرچ کرنا۔ اگر نیت درست ہے تو زیادہ مال خرچ کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہے، اور اگر تھوڑا دیا ہے تو اس پر بھی اجر ہے، اور اگر نیت درست نہیں ہے تو جس قدر بھی زیادہ مال خرچ کر لے گا تو وہ ضائع ہے، اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں دیا جائے گا۔ واللہ، اللہ تعالیٰ بما جو کچھ تعملون تم عمل کرتے ہو بصیر، دیکھنے والا ہے۔